نماز کے مسائل کی پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور جمعے کی نماز اگلے جمعے تک اور رمضان کے روزے اگلے رمضان کے روزوں تک ان گناہوں کو مٹا دیں گے جو ان کے درمیانی عرصے میں ہوئے، بشرطیے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: کبیرہ گناہوں کی معافی توبہ کے ساتھ ہے، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی معافی یہ ہے کہ جس شخص کا حق غصب کیا ہے یا جس شخص کی عزت خاک میں ملائی ہے اس سے رابطہ قائم کر کے اس سے معافی طلب کی جائے، وگرنہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، واللہ اعلم۔ نماز کے مسائل کی دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو یعنی نہر بہتی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار غسل کرتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا اسی طرح 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے 7 گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ نماز کے مسائل کی تیسری حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک عورت کا بوسہ لیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آپ کو بتایا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے دن کے دونوں کناروں میں نماز اور رات کے اوقات میں نماز ادا کرو، یقیناً نیک کام برے کاموں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس شخص نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول، کیا یہ آیت صرف میرے حق میں نازل ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آیت میری تمام امت کے لیے ہے، اور ایک روایت میں کہ یہ آیت ہر اس شخص کے بارے میں ہے جو میری امت میں سے یہ عمل کرے گا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: جو شخص کسی عورت کا بوسہ لیتا ہے یا اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس پر حد نہیں ہے، البتہ اسے اپنے اس گناہ پر نادم ہونا چاہیے یعنی شرمندگی ہونی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ اگرچہ یہ گناہ حد کو واجب نہیں کرتا، تاہم اس پر اصرار یعنی لگاتار اس کو کرنے سے خطرہ ہے کہ انسان کہیں ایسے گناہوں کا مرتکب نہ ہو جائے جن پر حد واجب ہوتی ہے۔ ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے، واللہ اعلم۔ نماز کے مسائل کی چوتھی حدیث انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حد کے کام کو پہنچا ہوں، آپ مجھ پر حد قائم کریں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے بارے میں دریافت نہ کیا حتیٰ کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر چکے تو وہ شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے حد کا کام کیا ہے، مجھ پر اللہ کی کتاب کا حکم قائم فرمائے۔ آپ نے ان سے کہا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز ادا نہیں کی ہے؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تمہارا گناہ یا تمہاری حد کو معاف کر دیا ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: یہ ایک ہی واقعہ ہے، سائل نے شدت خوف کی بنا پر اپنے فعل کو لائق حد سمجھا۔ پہلی حدیث میں حد کا ذکر نہیں ہے، اور ایک روایت میں وضاحت بھی ہے کہ میں نے بوسہ لیا ہے، جمع نہیں کیا۔ اس حدیث میں اگرچہ اس شخص نے حد کا اقرار کیا ہے لیکن آپ نے ان سے وضاحت طلب نہیں کی، شاید اس لیے کہ آپ نے پردہ پوشی کو مناسب سمجھا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر اس باب کا انعقاد کیا ہے کہ جب کوئی شخص حد کا اقرار کرے اور اس کی وضاحت نہ کرے تو امام اس پر پردہ پوشی کرے۔ حافظ ابن حجر نے اس کے تحت بیان کیا ہے کہ جب کوئی شخص حد کا اقرار کرے لیکن اس کی وضاحت نہ کرے تو خلیفہ وقت پر واجب نہیں ہے کہ اس پر حد قائم کرے، بشرط یہ کہ وہ تائب ہو جائے۔ نماز کے مسائل کی 5ویں حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا ماں باپ سے نیکی کرنا۔
میں نے عرض کیا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ نے مجھے یہ باتیں بتائیں اور اگر میں آپ سے مزید دریافت کرتا تو آپ مجھے زیادہ معلومات دیتے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ نماز کے مسائل کی چھٹی حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز چھوڑنا کفر کے تقاضوں میں سے ہے، اور اس بات پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جو شخص نماز کے وجوب کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اگر وہ سستی کے ساتھ نماز چھوڑتا ہے تو اس کو ترغیب اور ترہیب یعنی نیکی کی خواہش دلا کر اور عذاب سے ڈرا کر اس کے ذریعے نماز ادا کرنے کا عادی بنایا جائے۔ اگرچہ اس شخص کو بھی علماء کافر کہتے ہیں، لیکن یہ بڑا کفر نہیں ہے، اس لیے کہ کفر کے کئی مراتب ہیں۔ اس کفر کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا۔ واللہ اعلم۔ نماز کے مسائل کی 7ویں حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص ان کی ادائیگی کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اوقات پر نمازیں ادا کرتا ہے اور رکوع درست طور پر کرتا ہے اور نماز خشوع کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو معاف کریں گے، اور جو شخص یہ نہیں کرتا تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہیں تو اس کو معاف کریں گے اور اگر چاہیں تو عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اس حدیث کو احمد و ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور مالک اور نسائی نے اس کی مثل بیان کیا ہے۔ نماز کے مسائل کی 8ویں حدیث ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور امیر کی اطاعت کرو، تم سلامتی کے ساتھ اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کو احمد و ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نماز کے مسائل کی 9ویں حدیث عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر مار پیٹ کرو اور خواب گاہ میں ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: 10 سال کی عمر کے بچوں کے بستر جدا ہونے چاہیے۔ لڑکوں کو ان کے بھائیوں سے اور بیٹیوں کو ان کی بہنوں سے الگ سلانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک بستر میں نہ لیٹنے دیا جائے، اس لیے کہ اس عمر میں شہوت جنم لیتی ہے اور اخلاق کے خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ واللہ اعلم۔ نماز کے مسائل کی 11ویں حدیث بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عہد جو ہمارے اور منافقین کے درمیان ہے وہ نماز ہے، جس شخص نے نماز کو ترک کر دیا وہ کافر ہو گیا۔ اس حدیث کو احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: مقصود یہ ہے کہ جو شخص اسلام میں داخل ہو گیا، خواہ وہ صحیح مسلمان ہے یا منافق، وہ مسلمان تصور ہوگا۔ جب تک منافق نماز ادا کرتا رہے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اور جو شخص نماز ترک کر دے گا یعنی اس کو چھوڑے گا وہ اس ذمے سے بری ہو گیا، بلکہ وہ ترک نماز کی وجہ سے کافر ہو گیا۔ اگرچہ یہ کفر بڑے درجے کا نہیں ہے، یعنی ایسا کفر نہیں ہے جو اس کو ملت اسلام سے خارج کر دے، لیکن صحیح اور راجح بات وہی ہے جو جمہور محدثین علماء نے کہی کہ جس شخص نے بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو ترک کیا وہ کافر ہو جاتا ہے، اور یہ کفر ملت سے خارج کر دینے والا ہے۔ نماز کے مسائل کی 12ویں حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے مدینے کے نواح میں ایک عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے لیکن اس سے جمع نہیں کیا ہے، میں حاضر ہوں، میرے بارے میں آپ جو چاہیں فیصلہ کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا اللہ نے تمہارا پردہ رکھا تھا، کاش تم خود پردہ رکھتے، یعنی اللہ نے تمہارے اس گناہ کو چھپا لیا تھا، کاش کہ تم خود بھی اس کو چھپا لیتے۔
ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا جواب نہ دیا، وہ شخص اٹھے اور چل دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ایک شخص کو بھیجا، انہوں نے ان کو بلایا، آپ نے ان پر یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، اور نماز پر مداومت کرو، یعنی ہمیشہ اس کو ادا کرتے رہو، دن کے دونوں کناروں اور رات کے وقت میں، بلا شبہ نیک کام برے کاموں کو مٹا دیتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، کیا یہ حکم صرف انہی کے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز کے مسائل کی 14ویں حدیث زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 رکعت نماز ادا کی، ان میں غفلت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ نماز کے مسائل کی 15ویں حدیث عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دن نماز کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا، جس شخص نے نماز پر ہمیشگی اختیار کی، نماز اس کے لیے روشنی، دلیل اور قیامت کے دن نجات کا باعث ہوگی، اور جس شخص نے نماز پر ہمیشگی اختیار نہ کی تو نماز اس کے لیے روشنی، دلیل اور نجات کا باعث نہ ہوگی، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کو امام احمد، دارمی اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ نماز کے مسائل کی 16ویں حدیث عبداللہ ابن شقیق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام عملوں میں سے کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے، یعنی نماز کے چھوڑنے کو موجب کفر خیال کرتے تھے، یعنی نماز کو چھوڑ دینا کفر ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نماز کے مسائل کی 17ویں حدیث ابی الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے کہ تمہیں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنانا ہوگا، اگرچہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور تمہیں جلا دیا جائے، اور تم فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، پس جو شخص فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو اس سے امن و امان ختم ہو گیا، اور تم شراب نہ پینا، اس لیے کہ شراب ہر برائی کی چابی ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔